بات کہی تھی بپتسمے کے تعلق سے، اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو بپتسمہ پبلک ڈکلیریشن ہے، بائبل میں لکھا ہے میں یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتا ہوں۔ توبہ جب آپ کرتے ہیں خدا آپ کو ضرور سیو کرتا ہے، لیکن اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم نے پبلکلی ڈکلیئر کرنا ہے کہ میں اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتا ہوں۔ جب اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے گوشت اور اس کے خون میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا، اس کی یادگاری ہے یہ۔ تو اس لیے آج جب ہم شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو جانچنا ہے، اور جو بات کہی گئی ہے کہ فروٹ آف دا اسپرٹ جو روح کا پھل ہے یہ سیولر ہے، ان میں سے ایک ایگزیکٹ نہیں ہے۔ یہ جو 9 نام لکھے گئے آپ کو پتا ہے پھل کی جمع بھی پھل ہی ہے، پھل کی جمع بھی پھل ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک پھل جیسے انگور کا کلسٹر ہوتا ہے، گچھا ہوتا ہے، تو اس میں انگور لگے ہوتے ہیں بہت سارے۔ اسی طرح یہ جو پھل جو روحانی پھل کا ذکر ہے اس میں یہ لوگ ایک ہی پھل ہے اور وہ مسیح کا روحانی پھل ہے، اس کے اندر یہ دو کے دو ہیں اور اس میں سے ایک بھی ایگزیکٹ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم مسیح میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے ٹیبل کے پاس آنے سے پہلے اگر کوتاہی ہوئی ہے، اگر غلطی ہوئی ہے، اگر ہم نے اس کو نہیں مانا، اگر ہم صحیح طور سے نہیں چلے، تو اس کا لہو آج بھی پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے ٹیبل کے پاس آنے سے پہلے اپنے آپ کو جانچیں کون سی جگہ پر ہم غلط ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں کون سی جگہ ہے جہاں پر میں نے اس کلام کے مطابق یسوع میں شراکت کا کام نہیں کیا، میں یسوع میں قائم نہیں رہا۔ اور آگے کہ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں نے باپ کے سبب سے میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا، کیا لفظ ہے؟ مجھے کھائے گا، میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ اگر آپ اور میں جو بات میں روحانی کہی ہے، اگر ہم روحانی طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اسی میں قائم رہنا پڑے گا۔ اس کے گوشت اس کے خون کو پہچاننا پڑے گا۔ اس کے خون اور گوشت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو روحانی نہیں کر سکتی، صرف آپ نے اسی میں قائم رہنا ہے۔ اور یہ جو آپ آ کر ایوری سنڈے بلکہ فل سنڈے یا اگر ایوری سنڈے لیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو آپ یہ یاد دلاتے ہیں کہ میں مسیح میں قائم ہوں۔ اس لیے میں ٹیبل کے پاس آیا ہوں، میں حقدار ہوں اس کو لینے کا، کیونکہ میں نے شراکت کی ہے اس میں، اس کے بدن میں شامل ہونے کے لیے۔ آپ اور میں اس کے بدن میں شامل ہیں، اور جو توبہ کر کے بپتسمہ لے کر اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کر رہا، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے کہ میرا یہ جو بدن ہے وہ آپ پانی میں جا رہا ہے، اور پانی سے نکل کے جب آئے گا تو میں یسوع میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو جب یسوع میں شامل ہوتا ہے تو ہی اس کے بدن اور خون میں شریک ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہے یہ بات۔ آئے اپنے آپ کو پرکھنا شروع کریں، جانچنا شروع کریں۔ اس لیے کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول نے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے بتایا، لکھا ہے کہ یہ بات مجھے خدا سے پوچھ میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ خدا یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑ دیا، کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھا کے اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ یعنی جب آپ اس کے ٹیبل کے پاس آتے ہیں تو آپ اس کی موت کا اظہار اپنے ایکشن سے کر رہے ہیں کہ جس بدن اور خون میں شریک ہونے جا رہا ہوں وہ میرے لیے توڑا گیا ہے، وہ میرے لیے
قربان ہوا ہے، وہ میرے لیے اس نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ جو گناہ سے واقف بھی نہ تھا اس نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ جب آپ وہاں سے چل کر آتے ہیں تو اس انداز سے آئے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو اگر اسے میری قربانی نہ دیتا تو میں آج گناہ سے آزاد تھا۔ ہم سب تیرے پاس آتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ جو آج تو نے ہمیں بہت فضل کیا کہ ہم تیرے دیور کے پاس آنے کے قابل ہو سکے۔ سناسی میں اس وقت تیرا خادم ہوتے ہوئے اس روح کی شیلوں کو تیری حضوری میں لے کر آتا ہوں۔ اس کو چھو، اس کو پاک کر، اور یہ بدل کو بدل کر شامل ہو۔ جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں ہم تیری موت کا اظہار کریں کہ تو میری خاطر اور سبوں کی خاطر صلیب پر بلیدان اپنے آپ کو کر کر اپنے لہو اور بدن کے کھلے جانے کے سبب سے تو نے ہمیں اپنے میں شامل کیا ہے، اور یہ سناسی جو تجھ میں شامل ہو جاتا ہے وہی اس بدن کا حقدار ہے۔ یہ سناسی ہم جب تیرے پاس آنے کو ہیں، یسوع تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، تو ہماری زبان سے واقف ہے، تو ہمارے ہر ایک ایکشن سے واقف ہے، تو ہمارے ذہنوں سے واقف ہے۔ یسوع تو ساری باتوں کو جانتا ہے۔ یسوع کے نام سے ہم جتنے لوگ بھی تیرے ٹیبل کے پاس آنے والے ہیں ہمیں تمام باتوں سے معاف کر۔ یسوع کو اس کو انگلیاں لا کر تاکہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا علم ہو اور ہم اس کو نہ کرنے پائیں۔ آج تیرا روح قدس جب ہم تیرے پاس آنے والے ہیں وہ ہماری کمزوریوں پر انگلی رکھے تاکہ اس ناسی ہم ان کو چھوڑ سکیں۔ آج تیرا بدن اور تیرا لہو جو اس روٹی اور شیرے کے مشابہ ہے، جب ہم اس کو حاصل کریں ہمارے اندر کی تمام جسمانی غلاظت کی بیماریاں ختم ہو جائیں جو جسمانی طور پر ہمارے ذہن اور ہمارے دلوں میں ہیں۔ یہ سناسی اور خاص طور پر جو بیمار ہیں یسوع جب اس بدن اور شیرے میں شریک ہوں ان کے بدنوں کی بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، اور یہ سناسی لوگ جسمانی اور روحانی شفا لے کر تیرے ٹیبل کے پاس سے جائیں۔ یہ سناسی اس کو برکت دے، اور جب ہم سب آتے ہیں اس کے پاس ہم پر فضل کر کہ جب ہم اقرار کر کے آئیں تو یسوع آئندہ کو انہی گناہوں میں دوبارہ ملوث نہ ہونے پائیں، بلکہ تو ہمیں اپنا فضل بخشنا، اپنی فیور عطا کرنا تاکہ ہم عمر کمر بنے، نہ کہ ہم ہمیشہ ڈسوبے کرنے والے بنے۔ ہمیں اوور کمر بنا تاکہ ہم تیرے ٹیبل کے پاس آ کر فخر سے کہنے والے ہوں ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اپنے تئیں تو راست باز ٹھہر نہیں سکتے تھے، لیکن تیرے سبب سے ہم راست باز بن کر اس بدن اور گوشت کا خون میں شریک ہو گئے۔ یسوع کے نام سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین۔